نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک اندھے گنجے اور کوڑھی کا امتحان کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز واقعہ بیان کیا جائے گا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک برص یعنی کوڑ کا مریض، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ایک فرشتہ بشری صورت میں ان کے پاس بھیجا۔ پہلے وہ برص کے مریض کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھا رنگ اور اچھی جلد پسند ہے، اور میری خواہش ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ بیماری جاتی رہی، اس کا رنگ بھی اچھا ہو گیا اور جلد بھی اچھی ہو گئی۔ فرشتے نے پھر اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے اونٹنی پسند ہے۔ اسی وقت اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی، اور فرشتے نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تجھے کون سی شے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا، مجھے خوبصورت بال زیادہ پسند ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جس کی چیز کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کر کھاتے ہیں اور دور ہو جائیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ شے جاتی رہی جس سے لوگ گھن کھاتے تھے، اور اس کے سر پر بہترین بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے گائے بہت پسند ہے۔ چنانچہ اسے ایک گائے دے دی گئی۔ فرشتے نے اس کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے کہا، تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا، مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ میری بینائی مجھے واپس کر دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ پھر اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ چنانچہ اسے بکری دے دی گئیں۔ اب اونٹنی، گائے اور بکری نے بچے دینا شروع کیے۔ کچھ ہی عرصے میں ان کے جانور اتنے بڑھے کہ ایک کی اونٹوں، دوسری کی گایوں اور تیسری کی بکریوں سے ایک پوری وادی بھر گئی۔ پھر فرشتہ برص کے مریض کے پاس اس کی پہلی صورت یعنی برص کی حالت میں آیا اور اس سے کہا، میں ایک غریب و مسکین شخص ہوں، میرے پاس زادِ راہ ختم ہو گیا اور واپس جانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، مگر اللہ کی رحمت سے امید ہے، اور میں تیرے مدد کا طلبگار ہوں۔ جس ذات نے تجھے خوبصورت رنگ، اچھی جلد اور مال عطا کیا، میں تجھے اس کا واسطہ دیتا ہوں کہ آج مجھے ایک اونٹ دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ یہ سن کر اس نے انکار کرتے ہوئے کہا، میرے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ تو فرشتے نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو وہی نہیں جس کو کوڑ کی بیماری لاحق تھی اور لوگ تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے اور تو فقیر و محتاج تھا، پھر اللہ نے تجھے مال عطا کیا؟ اس نے کہا، مجھے تو یہ سارا مال وراثت میں ملا ہے، اور نسل در نسل یہ مال مجھ تک پہنچتا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹ ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے ایسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس اس کی پہلی صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی بات کہی جو برص والے سے کہی تھی۔ اس نے بھی برص والے کی طرف جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو تجھے تیری سابقہ حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس اس کی پہلی حالت میں آیا اور کہا، میں ایک مسکین مسافر ہوں اور میرا زاد راہ ختم ہو چکا ہے، آج کے دن میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، مگر اللہ کی ذات سے امید ہے، اور اس کے بعد مجھے تیرا آسرا ہے۔ میں اسی ذات کا واسطہ دے کر تو اسے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں عطا فرمائیں کہ مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ تو وہ کہنے لگا، میں تو پہلے اندھا تھا، پھر اللہ نے مجھے آنکھیں عطا فرمائیں، تو جتنا چاہے اس مال سے لے لے اور جتنا چاہے چھوڑ دے۔ خدا کی قسم، تو جتنا مال اللہ کی خاطر لینا چاہے لے لے، میں تجھے مشقت میں نہ ڈالوں گا، یعنی منع نہ کروں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا، تیرا مال تجھے مبارک ہو، یہ سارا مال تو اپنے پاس ہی رکھ۔ تم تینوں شخصوں کا امتحان لیا گیا تھا، تیرے لیے اللہ کی رضا ہے، اور تیرے دونوں دوستوں یعنی کوڑھی اور گنجے کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں مال کے وبال اور اپنی ناراضگی سے بچا کر اپنی دائمی رضا عطا فرما، اور ہم سے ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔